نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا طائف میں چلا جاتا ہوں، وہاں کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کروں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 کلومیٹر پیدل سفر کر کے، وہ اس زمانے کی پہاڑیاں دیکھو، راستے دیکھو، آج تو حضور کی تلموں سے لگی ہوئی مٹی کے صدقے میں وہاں کیسے کیسے نظارے رب نے بنا دیے۔ لیکن اس دور کو دیکھو جب میرے آقا 80 کلومیٹر سفر کر کے پہنچے سرداران طائف کے پاس، ایک سردار کے پاس گئے، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے اور میں تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے انکار کیا، اس نے کہا میں تو نہیں مانتا، نہ چائے پوچھی نہ پانی پوچھا۔ 80 کلومیٹر، حالانکہ عرب کے اندر بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن اس جملے میں میں نبی ہوں وہ سارے کے ساری باتیں بھلا دی۔ اس نے کہ پانی تو میں پوچھوں، چلو میں تبلیغ ان کی دعوت نہیں قبول کرتا، روٹی پانی تو پوچھوں۔ ایک نے بھی جھٹلایا، دوسرے نے بھی جھٹلایا، تیسرے سردار نے جھٹلانے کے ساتھ ساتھ محلے کے آوارہ لڑکوں کو کہا پتھر اٹھا لو، طائف کی زمین سے اس شخص کو نکال دو۔ اللہ سے جس محبوب کے لیے رب العالمین نے ساری کائنات بنائی، جس کی شان یہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سار تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا تو قاسم ساری دنیا دا، کسی منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے، اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، اے گونجن گے اذاناں وچ ترانے سارے تیرے نے۔ وہ شان والا محبوب جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، آج وہ طائف کی گلیوں میں کیسے مار کھا رہا ہے، کتنے نفیس اس کا چہرہ ہے، جس چہرے کی قسمیں بھی رب العالمین اٹھاتا ہے۔ والضحیٰ میرے محبوب، والضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، واللیل کی زلفوں والے محبوب، ان گلیوں کی قسمیں بھی خدا اٹھاتا ہے جن گلیوں میں میرے مصطفیٰ چلتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں مکے کی قسمیں تو نہیں اٹھانا چاہتا ہوں کہ مکے کی گلیوں میں تو چلتا ہے تو مجھے وہ گلیاں بھی پیاری لگتی ہیں، اس لیے میں ان گلیوں کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ آج وہ شان والا محبوب طائف کے بازاروں میں قماش لڑکوں کے سامنے ہے۔ یارو وہ تصور کرو، ایک تو کوئی دور سے پتھر پھینکتا ہے، کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، اور کئی قسم کے لوگ دائیں بائیں ہو اور سیدھا نشانہ بنا کر نبی پر وار کر رہے ہو۔ نبی کا چہرہ لہولہان، نبی کے نالین خون سے بھر جاتی ہیں، اور اللہ کا محبوب نہ کسی کو گالی دیتا ہے، نہ برا بھلا کہتا ہے، نہ اس پر اٹھا کے اپنی دفاعی پوزیشن میں کسی کو مارتا ہے۔ محبوب صرف یہی کہتا ہے لوگوں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، اور حضور یہی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضور کلمہ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں، اور حضور اسی حالت کے اندر نڈھال ہو کے ایک باغ کے قریب پہنچے۔ وہ باغ والا کافر ہونے کے باوجود اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی پر اور حضور کی اس جو ان پر ظلم و ستم ہوا تھا دیکھ کے ترس لایا۔ اس نے کہا آؤ، میں اگرچہ آپ کو مانتا تو نہیں ہوں لیکن میرے باغ میں آ جاؤ، میں پناہ دیتا ہوں۔ حضور اس باغ میں جا کے بیٹھے، دیوار کے ساتھ درخت کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی، وہ کچھ کھجوریں لے کے آیا، پانی کا ایک گلاس بھر کے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چند کھجوریں کھائیں، اور پھر واپس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تو مجھ سے ناراض ہو چکا ہے،
مجھے ان پتھروں کا نہیں، مجھے تو یہ ہے کہ تو نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، یا اللہ کن لوگوں کے حوالے مجھے کیا ہے؟ جبریل فوراً حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ آرڈر فرمائیں ہم پہاڑوں کو دونوں کو اکٹھا کر کے چکی کے پاٹ کی طرح طائف کی بستی کو ساری کو پیس دیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ سن کر رحمت للعالمین نے فرمایا، یہ سن کر رحمت للعالمین نے فرمایا کہ میں اس دور میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ جبریل تو مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں آرڈر دوں اور بستی والوں کی تو تباہ و برباد کر دے، تو نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ مجھے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب میں نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس شان رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے، انہوں نے مجھے مارا، ظلم کیا، چائے پانی نہیں پوچھی، اسی طرح بستی سے نکال دیا۔ اب میری بھی دعا سن، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میری یہ دعائیں جنہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں نا، انہیں بھی ایمان نصیب فرما دے، اگر ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ان کی اولادوں کے نصیب میں تو ایمان بنا دے۔ پھر ایک وقت آیا حضور کی وہ دعائیں، وہ بڑے بڑے سردار تو دنیا سے رخصت ہو گئے کفر کی حالت میں، لیکن اللہ نے ان کی اولادوں کو محمد رسول اللہ کا صحابی بننے کی شان نصیب فرمائی۔ رجب کا مہینہ وہ ہے جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غم اٹھائے ہیں۔